السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ برادران اسلام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 11 دن 27 رمضان سے لے کر آج رات تک فلسطین میں، غزہ میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی، جس میں 260 سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے، جن میں 65 بچے تھے، 30 سے اوپر خواتین تھیں۔ تو یہ لوگ جو کہ مظلوم تھے، مقہور تھے، مجبور تھے، اور پوری صہیونی طاقتوں نے مل کر فلسطین پہ قبضہ کیا، بیت المقدس پہ قبضہ کیا، مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کیا، اور یہی 27ویں شب کو مسجد اقصیٰ میں گھس کر نہتے مسلمانوں پر، جو کہ نماز میں، تلاوت میں، اعتکاف میں مصروف تھے، ان سب پر وہاں پہ آنسو گیس برسائی، ان کے اوپر آواز کے بم برسائے، ان کے اوپر گولیاں چلائیں۔ تو یہی ہمارے بیت المقدس کے شہری تھے، جنہوں نے بیت المقدس کا دفاع کیا، اپنی جانیں لڑا دیں، اپنا مال قربان کیا، اپنی کاروبار ختم کیا، صرف بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ تو آج وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پورے 11 دن کے بعد اب وہ جنگ بندی پہ مجبور ہو گیا۔ وہ ظالم، وہ یہودی، وہ طاغوتی طاقتوں کا سرغنہ آج وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا کہ جب اسے پتہ چلا کہ خون کی ہولی کیا ہوتی ہے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جب بچے مرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جب در و دیوار ہل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو حماس کے مجاہدین، ہمیں جن پر فخر ہے کہ جنہوں نے 4000 سے زائد میزائل برسا کے اسرائیل کے در و دیوار ہلا دیے، جنہوں نے بتا دیا کہ جب یہ شیر جاگ اٹھتے ہیں تو پھر ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، اور جو چیز طاقت سے لی جاتی ہے طاقت سے ہی واپس آتی ہے۔ آپ نے سیکیورٹی کونسل جا کے دیکھ لیا، کیا کیا انہوں نے؟ امریکہ نے ہر دفعہ ویٹو کر دیا آپ کی بات کو۔ آپ اب جنرل کونسل میں ہیں، جنرل کونسل میں تقریریں ہو گئیں، کیا نتیجہ نکلا؟ تو ظاہر ہے کہ ان باتوں سے کچھ نہیں بنے گا، ان تقریروں سے کچھ نہیں بنے گا، ان قراردادوں سے کچھ نہیں بنے گا، جو آج نہیں 1948 سے یہ قراردادیں پیش ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح یہی فلسطینی مسلمان جو کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، دب رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی شنائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تو یہی پھر اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے یہ مسلمان کہ تم نے ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا تھا۔ مسجد اقصیٰ جو کہ آج اسی طرح انہی یہودیوں کے پنجوں میں پھنسی ہوئی ہے، انہی کے خونخوار پنجوں میں پھنسی ہوئی ہے، آج بھی وہ جمعے کے دن جانے کے لیے وہاں پہ صہیونی طاقتوں کے، صہیونی فوجیوں کے ناکے لگے ہوئے ہیں، جس میں سے وہ گزر کر ہی جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے۔ ایک مسلمانوں کا یہ جمعے کا دن کا تہوار، جہاں آپ اتنی آرام سے سکون سے آتے ہیں اس مسجد میں، اسی طرح ان کا بھی حق ہے، ان مقدسیوں کا بھی حق ہے
کہ وہ بھی مسجد اقصیٰ میں جائیں، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے نمازیں پڑھیں۔ آفرین ہیں ان پر کہ ایک طرف ان کے اوپر بم برسائے جا رہے تھے، گولیاں چل رہی تھیں، لیکن وہ نماز میں مصروف تھے، وہ اپنے اللہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود تھے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہی ہے ایک مسلمان کا شیوا کہ وہ سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب کسی اور سے ڈرنے لگے گا وہی اسی دن اس کی تباہی ہوگی۔ تو اللہ سے ڈرنے والے یہ شیر، انہیں اللہ نے نصرت عطا فرمائی۔ لیکن یہ نصرت، یہ فتح، یہ کامیابی، یہ خوشخبری اس وقت مکمل ہوگی جس دن مسجد اقصیٰ آزاد ہو جائے گی، جس دن مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، گنبد صخرہ واپس مسلمانوں کے پاس آئے گا، وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، وہی دن خوشی کا دن ہوگا۔ آج انہوں نے 11 دن کے بعد پھر عید منائی ہے، آج ان کی عید ہے، لیکن ہماری عید تو اسی دن ہوگی جب مسجد اقصیٰ واپس ملے گی، جب بیت المقدس واپس ملے گا، جب مسلمان آزاد ہوں گے، آزادی سے نمازیں پڑھ سکیں گے، آزادی سے اپنی عبادت کر سکیں گے، اسی دن ہماری عید ہوگی۔ اور یہی وہ مقدس جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے اس کو بابرکت قرار دیا ہے۔ انہی آیات میں جسے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے، بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، ان کو دکھایا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ۔ تو یہ وہ بابرکت زمین ہے، انتہائی برکتوں والی۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا سورہ انبیاء میں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو جب ادھر بھیجا تھا اسی کے قریب، تو اس کے لیے بھی یہی فرمایا کہ جس کو ہم نے برکت بنایا ہے، برکت والی زمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا اسی برکت زمین کی طرف کہ وہاں سے وہ ہجرت کر کے اپنے گھر سے شام آئے، بیت المقدس آئے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو یہی وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہوئے۔ یہی وہ بابرکت مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہی وہ بابرکت جگہ ہے جس کو قبلہ بنایا گیا۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی مسجد ہے سب سے پہلے جو بنائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ المسجد الحرام، مسجد حرام، خانہ کعبہ وہ پہلی مسجد ہے، پہلا وہ بابرکت مقام ہے جو اللہ نے اس زمین پر بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہی قبلہ اولا ہے، وہی قبلہ اول ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ المسجد الاقصیٰ، یہ وہ دوسری مسجد ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال۔ تو مسجد الحرام کی تعمیر کے بعد 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصیٰ بنتی ہے۔ اسی لیے پھر اس کا یہ مقام، یہ فضیلت، یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس مقام کو اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ مسجد الحرام کے بعد، خانہ کعبہ کے بعد پھر اس کا مقام آتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے بیت المقدس جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح وہ مکہ میں نہیں داخل ہو سکتا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ علامتُ یمکث فی الارض 40 صباحا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 دن تک اس دنیا میں پھرے گا،
سفر کرے گا اور اس کی جو ہر جگہ پہ وہ پہنچے گا، لیکن 4 مسجدیں ایسی ہیں، یعنی 4 مقامات ایسے ہیں جہاں وہ نہیں داخل ہو سکے گا۔ ایک خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ، اور ایک مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، اور ایک مسجد اقصیٰ، اور دوسرا وہ طور کا مقام۔ 4 وہ مقامات ہیں جہاں پہ دجال کے قدم نہیں جا سکیں گے، نہیں پہنچ سکے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی بات پہ ہم بات چیت کر رہے تھے کہ افضل کون سی مسجد ہے، مسجد نبوی یا بیت المقدس؟ تو آپ نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 4 صلوات فیہ، کہ میری مسجد میں نماز ادا کرنا یہ 4 گنا افضل ہے بیت المقدس میں نماز ادا کرنے سے، کہ بیت المقدس کی ایک نماز مسجد نبوی کی 4 نمازیں یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ وَلَنِعْمَ الْمُصَلِّي ہوا، اور وہ بہترین نمازی ہے جو وہاں پر ہے۔ وَلَيُوشِكَنَّ أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطْنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، اور دوسری روایت میں آیا کہ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک شخص کے لیے جو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے وہاں پہنچے گا، اور اس کے لیے بیت المقدس کو دیکھنا دور سے دیکھ کر ہی اس کی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ تو یہی وہ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب مسلمان جہاد کے ذریعے ہی سے مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائیں گے۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرض المنشر والمحشر ائتوہ فصلوا فیہ فإن صلاة فیہ کألف صلاة فیما سواہ، کہ یہ وہ دوبارہ اٹھنے کی جگہ یہی ہے، حشر کا مقام یہی ہوگا، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں پہ نشور بھی ہے اور حشر بھی ہے۔ فرمایا کہ وہاں پر آؤ، اس میں نماز ادا کرو، اس میں نماز ادا کرنا دوسری مساجد سے 1000 مرتبہ بہتر ہے، 1000 نمازوں سے بہتر ہے جو اس مسجد میں ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف سفر کر کے جایا جا سکتا ہے، جہاں جا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور ان میں فرمایا کہ یہ میری مسجد، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، ومسجد الحرام مکہ مکرمہ میں، والمسجد الاقصیٰ اور مسجد اقصیٰ ہے۔ صرف یہ 3 جگہیں ہیں جہاں کی نیت کر کے آپ جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہی اسی کا یہ مقام بتایا جا رہا ہے۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں آ کر اس طرح نمازیں ادا کرنا، تو یہی انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یہی انسانوں کے لیے وہ مقام ہے کہ جہاں پہ وہ نماز پڑھنے، وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کرام نے نمازیں ادا کی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 3 اللہ تعالیٰ سے سوالات کیے۔ حکمن یصادف حکمہ، کہ وہ فیصلہ کریں جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور ایسی حکومت، ایسا اقتدار جو ان کے بعد اور کسی کو نہ مل سکے۔ تیسری بات، وَأَن لَا يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور فرمایا کہ جو بھی اس مسجد میں آئے، بیت المقدس میں، تو اس میں نماز ادا کرے، صرف نماز کی نیت سے آئے، تو جب واپس لوٹے تو اس طرح لوٹے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی 2 دعائیں تو قبول ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں، اور میری یہ امید ہے کہ تیسری دعا بھی اللہ نے قبول کر لی ہوگی۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے وہ اس کا مقام۔
اس مسجد کا کہ جو بھی اس میں نماز پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح کی بشارت دے دی تھی۔ یہی فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن لو، 6 نشانیاں جان لو، انہی میں یہی ہے کہ میری وفات کے بعد پھر بیت المقدس کی فتح ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی فوجیں جو کہ روم کے تختے کو انہوں نے الٹ دیا، روم کا تہس نہس کر دیا، اور وہاں پہ مسلمانوں کی فوجیں بڑھتی چلی گئیں یہاں تک کہ بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، تو ان کی یہی شرط تھی کہ حضرت عمر خود آئیں اور ان کی چابیاں ان کو دیں گے۔ تو حضرت عمر جاتے ہیں، مدینے سے بیت المقدس جاتے ہیں، اور اس حال میں جاتے ہیں کہ وہی ان کا لباس ہے، وہی ان کی پوشاک ہے، ان کے ساتھ ایک غلام ہے۔ کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی ہٹو بچوں نہیں تھا، صرف اور صرف عمر بن الخطاب۔ اور جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو غلام اونٹنی پر سوار تھا اور عمر پیدل چل رہا تھا۔ یہ ہے ایک امیر المؤمنین کی شان، یہ ہے ایک مسلمان حکمران کی شان کہ اس کے ہاں کوئی کر و فر نہیں ہے، کوئی فخر و غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو وہ بیت المقدس فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر ان مسلمانوں کی انہی کوتاہیوں کی بنا پر پھر نکل گیا، پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور پھر 6 صدی ہجری میں پھر کون آیا تھا؟ پھر اس صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، کہ وہ مسلمانوں کا وہ قائد، مسلمانوں کا وہ حکمران، اس نے آگے بڑھ کے صہیونیوں سے، یہودیوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1967 کی جنگ میں اور 1967 کی جنگ میں ہی جب عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہی بیت المقدس یہودیوں کے خونخوار پنجوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ، یہ دونوں ہمارے مقدس مقامات انہی خونخوار درندوں کے پنجوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اب صلاح الدین کب آئے گا؟ اب سوال یہی ہے کہ صلاح الدین کب آئے گا؟ یہ اسی وقت ہوگا، اس لیے کہ اب جو حکمران ہے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ متحد ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان یہودیوں کے خلاف کچھ کر سکیں۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اور جب مہدی علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے آنے کے بعد ہی پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پھر کس طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب یہ یہودی بھی، یہ عیسائی بھی، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، اور اس وقت وہی ملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ عظیم وہ ہوگی جب کہ مسلمان ان یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے ساتھ مل کر یہاں تک کہ درخت بھی اور پتھر بھی کہے گا، اے مسلمان میرے پیچھے دیکھ، ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو وہ پتھر اور درخت بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان یہودیوں کو ختم کریں گے۔ اب وہی ہو سکتا ہے، اب ہم اسی کی امید رکھ سکتے ہیں، ورنہ ان موجودہ حالات میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ سوائے باتیں بنانے کے، سوائے تقریریں کرنے کے، سوائے قراردادیں پیش کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو زندہ رکھیں، اس قضیے کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اس بات کا پوری طرح خیال ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ پورا یہ خطہ، پوری یہ زمین
پورا یہ علاقہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ سمیت جب تک کہ آزاد نہیں ہوتا، جب تک کہ یہ مسلمانوں کے پاس واپس نہیں آتا، اس وقت تک مسلمانوں کے لیے سکون اور چین حرام ہے۔ پھر ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ نہیں جنگ بندی ہو گئی ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اب بھی آپ کو کوشش کرنا ہوگی، اب بھی آپ کو پوری طرح تگ و دو کرنی ہوگی کہ اس کو آزاد کرانا ہے، بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے۔ یہ وہ مقام جیسے میں نے عرض کیا ہے مبارک مقام، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح کہتے رہیں جیسے ان سے کہا گیا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، کہ جب ان سے کہا گیا بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اے قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے الٹے پاؤں واپس مت پلٹو تاکہ تم خسارے میں پڑ جاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بڑا طاقتور ملک ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ہم کیسے اس کو شکست دے سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا ان فیہا قوما جبارین، ہم نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں، نکل جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ یہ ہے بزدل قوموں کی بات، بزدل لوگوں کی بات جو اللہ سے نہیں ڈرتے، صرف لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ قالوا له فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ تو انہوں نے پھر یہی کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں، جاؤ جا کے تم لڑ لو۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو آزاد نہیں ہوگا، اس طرح بیت المقدس تو نہیں آئے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اسی بزدل قوم کو کیا سزا ملی؟ اللہ نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کر 40 سال تک، 40 سال وہی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، یتیہون فی الارض، وہاں سے نکل نہیں سکے۔ 40 سال تک یہ بزدل قوم وہاں بھٹکتی رہی، پھرتی رہی، کھانے کو کچھ نہیں تھا جو سوائے اللہ نے جو دیا تھا، اس صحرا میں پانی وہی تھا جو اللہ نے دیا اس کو۔ تو یہ بزدل قوم کو یہ سزا ملی۔ تو دیکھ لیجئے کہ بزدل قومیں کون سی ہوتی ہیں، ان کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، جو سوائے بزدلی کے، سوائے ڈرپوکی کے اور کچھ نہیں جانتے۔ تو اسی لیے اللہ نے ان کے لیے یہی کہہ دیا۔ ہمارا معاملہ وہی ہے کہ عبد المطلب نے جب ابرہہ کی فوجیں آئی تھیں تو یہی کہا تھا کہ للکعبۃ او للبیت رب یحمیہ، خانہ کعبہ کا رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ اس لیے کہ اس وقت تو ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ للاقصی رب یحمیہ، کہ مسجد اقصیٰ کا رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عبد المطلب کو تو نہیں کہا گیا تھا حفاظت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے حفاظت کرنی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جب ہم نے مدد نہیں کی تو پھر اسی لیے ہم آج بھی انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، انہی سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، انہی کی امدادوں پہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے، انہی کی خیراتوں پہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو بتائیے ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا پھر یہی ہے سب سے پہلی جو ہمارے پھر کرنا کیا ہے، ہمیں یہی کرنا ہے کہ سب سے پہلے جب تک کہ ہم متحد نہ ہو جائیں، متفق نہ ہو جائیں،
تمام مسلمان وہاں کے وہ فلسطینی بھی اور سارے مسلمان بھی اسی وقت اللہ کی مدد آئے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ اور یہی اسی لیے کہ اتنا بڑا نقصان ہے اگر آدمی اور یہ قومیں اختلاف میں پڑ جاتی ہیں، افتراق میں پڑ جاتی ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف میں مت پڑو، اختلاف میں پڑ گئے تو ناکام ہو جاؤ گے، ناکامی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور ثابت قدم ہو جاؤ، صبر کرو، برداشت کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مدد کب آئے گی؟ جب سب متحد ہو جائیں گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازعات میں مت پڑو، آپس کے اختلافات ختم کر دو، آپس کی یہ لڑائی جھگڑے ختم کر دو۔ تو اسی لیے پھر ہم متحد ہو جائیں گے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر متحد نہیں ہوں گے تو کامیابی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے ہی مسلمان ملکوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اسرائیل کو اعتراف کیے ہوئے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑی خیانت ہے، سب سے بڑا یہ دھوکہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر خوش رہیں گے، اس کے ساتھ رہ کے ترقی کریں گے، اس کو مانگ کر وہ اپنا قد بڑھا لیں گے۔ نہیں ہو سکتا۔ ایسے خائن لوگوں کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ خائن ہیں، دھوکے باز ہیں جو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر جا کر اس کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، اس کے سفارت خانے اپنے ملکوں میں کھولتے ہیں، اس کے استقبال کرتے ہیں، اس کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ ایک جھوٹا دغاباز ظالم ملک کیسے دوست بن سکتا ہے؟ کیسے مسلمانوں کا دوست ہو سکتا ہے جس نے اب تک، جیسے میں نے عرض کیا، کتنے ہی مسلمانوں کو تہتیغ کر دیا، کتنے ہی بچوں کو خون میں نہلا دیا، کتنی ہی عورتوں کو موت کے منہ سلا دیا، تو کیا وہ دوست ہو سکتا ہے ہمارا؟ وہ آج نہیں، 1948 سے ہمیں مار رہا ہے، اس وقت سے ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اس وقت سے مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ لیکن آج یہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو یہ بات پرانی ہو گئی، اب دوستی کر لینی چاہیے۔ سانپ ہی رہتا ہے، ظالم ہی رہتا ہے، اس کے دلوں میں محبت نہیں آ جاتی۔ تو وہ ظالم آج بھی ظالم ہے، آج بھی وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمان ملکوں کا دشمن ہے، مسلمان بچوں کا دشمن ہے۔ اور آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ اس کا یہ پلان ہے کہ وہ صرف اسرائیل نہیں، ایک گریٹر اسرائیل بنائے گا جس کی سرحدیں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ مدینہ منورہ تک پہنچیں گی۔ یہ ایک مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو، جہاں پہ ان کے یہ ناپاک قدم پہنچیں، یہ کوئی مسلمان اس روئے زمین پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اس سے پہلے کہ ان کی زبانیں کھلیں، اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ بڑھیں، ان کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، ان کے قدم توڑ دینے چاہیے، تبھی مسلمان اپنے حرمین کی حفاظت کر سکیں گے، اسی وقت مسجد اقصیٰ کو واپس لے سکیں گے، اسی وقت اس کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو یہی ہے کہ ہمیں پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قضیے کو زندہ رکھیں، اپنے بچوں میں اس کی شعور پیدا کریں، اپنی نئی نسلوں کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ کشمیر کے مسلمان جیسے کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اسی طرح فلسطین کے ہیں۔ تو یہی ان معاملات کو، ان تمام قضایا کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں، اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں زندہ رکھنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ یہ وہ ظالم ہیں کہ جو کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور قرآن انہی کو ہی کہا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم دیکھو گے
کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن اشد الناس عداوہ، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ اللہ نے دو ہی بتائے ہیں، ایک وہ یہودی اور دوسرے وہ مشرک بت پرست، دو ہی دشمن ہیں تمہارے، یہ تم سے ساتھ دشمنی کریں گے۔ تو اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے، اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ دشمن کون ہے، تو یہی دشمن آپ کے گھر آ جائے گا، آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے دوستی میں کیا حرج ہے۔ آج بھی کتنے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس کو بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی بمباری کی وجہ ہی سے یہ لوگ مرے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اسرائیل آج تو بمباری نہیں کر رہا، 2007 میں کی، 2014 میں کی، اب 2021 میں پھر بمباری کی، تو یہ پہلی دفعہ کر رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں کون بیٹھے تھے؟ کیا وہاں پہ حماس کے مجاہدین بیٹھے تھے؟ اس محلے پہ شیخ جراح کے محلے میں کیا حماس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن پر حملہ کیا گیا تھا؟ ہم سوچتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، بس جو منہ میں آیا ہے بک دیتے ہیں۔ کتنے ہی بدبخت لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنی ان باتوں سے دشمن کی مدد کر رہے ہیں، دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو لہذا پھر مسلمان اسی وقت کامیاب ہوں گے، اسی وقت صحیح راستے پر آئیں گے جب متحد ہو جائیں گے، اور پھر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں اللہ سے ان کی مدد مانگیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی، ان بہنوں کی، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم سیاسی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی ان کی مدد کریں، تبھی ہم ان کا کچھ حق ادا کر سکتے ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد فرما دے، مسجد اقصیٰ کو ان کے پنجوں سے نکال کر پھر مسلمانوں کے جھنڈے تلے کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بیت المقدس کا حق ادا کر سکیں، مسجد اقصیٰ کا حق ادا کر سکیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔